السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، بزم حاضہ میں عنوان تقریر ہے ہندوستان میں اسلامی تشخص کی بقا اور علماء کی ذمہ داری۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ حضرات، سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ دیکھتا ہوں دنیا کی معزز ترین قوم شبنم کے قطروں کی طرح زمین پر بکھری پڑی ہے اور پاؤں تلے روندی جا رہی ہے۔ ایک جانب مسلمان حقیر و فقیر کی صورت ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کے تشخص کو سر بازار پامال کیا جا رہا ہے۔ حضرات، اگر حالات حاضرہ پر نظر دوڑائیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ آج کے ماحول میں نہ مسلمان محفوظ ہے نہ مسلمان کا تشخص محفوظ ہے۔ آئے دن ہماری مساجدوں کو زمین بوس کرنے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں۔ بابری مسجد کے بعد انہیں ہر مسجد مندر نظر آتی ہے۔ ان کا یہ ظلم صرف ہماری مساجد تک محدود نہیں بلکہ یہ مدارس کو بھی ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرات، ان کا یہ ظالمانہ رویہ ہمارے دین سے جڑی ہر ملکیت کو ہڑپنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، چاہے وہ ہمارے قبرستان ہو، چاہے وہ ہماری عیدگاہ ہو یا پھر ہمارے ذاتی مکان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات، ان کا یہ ظلم ابھی یہی ختم نہیں ہوتا۔ ہماری ملکیت کے بعد وہ مسلمان جو دین اسلام پر عمل کرتے ہیں انہیں بھی ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہیں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو کہیں باپردہ ہو کر تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کو تعلیم سے روکا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہندوستان کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ شرپسند لوگ ہیں جو ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، پھر میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے، لیکن میں ابھی اس خیال سے باہر نہیں آ پاتا کہ میں اپنی قوم کی طرف دیکھتا ہوں۔ وہ قوم جو دنیا کی سب سے باعمل قوم تھی وہ بے عمل ہو گئی۔ وہ قوم جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا لقب دیا تھا، وہ قوم آج ذلیل و خوار نظر آتی ہے۔ وہ قوم جس کے نبی اخلاق کے پیکر تھے، فرمان الہی ہے انک لعلی خلق عظیم، وہ قوم اخلاق سے عاری نظر آتی ہے۔ وہ قوم جس کے دین کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا تھا، وہ تعلیمی میدان میں بس و دور نظر آتی ہے۔ آج اس قوم نے تعلیمان نبوت کو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر مغربی تہذیب کو اپنایا اور اسی کی پاداش میں ذلیل و خوار ہوئی۔ حضرات، قوم کی حالت کو دیکھ کر یہ جواب ملتا ہے کہ اللہ کا عذاب کس پر آئے؟ اللہ کا عذاب کس پر آئے؟ ان لوگوں پر جو مساجدوں کو زمین بوس کر رہے ہیں، یا ان لوگوں پر جو مساجدوں کو ویران کر رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب کس پر آئے؟ ان لوگوں پر جو باپردہ ہو کر تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کو تعلیم سے روکتے ہیں، یا ان لوگوں پر جو باپردہ ہو کر انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پر رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات، اللہ کا عذاب کس پر آئے؟ ان لوگوں پر جو مساجدوں کی اذان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان لوگوں پر جو مساجدوں کی اذان کو سن کر مسجدوں کی طرف اپنا رخ نہیں کرتے۔ حضرات، علامہ اقبال نے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ حضرات، ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنے اسلامی تشخص کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم افسوس نہ کرو، تم غمگین نہ ہو جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے بن جاؤ، دنیا تمہارے نیچے آ جائے گی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم مومن ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے تو دنیا ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ آج ملک ہندوستان کی جو حالت ہے وہ حالت نہیں ہوگی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو